الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو به وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے نہایت کی عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود پاک پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں. حوصلے کے ساتھ محبت سے زور سے اچھی طرح سے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد خاتم الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما. محبت سے ایک بار سب لوگ پیار سے سرکار کے دربار میں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتفضيلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ابتدا ہو رہی ہے، پرانی باتیں یاد ہوں گی. آج ماشاءاللہ ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے مفتی صاحب خطیب و امام حنفیہ مسجد اللہ کے پاکیزہ گھر اور رسول اللہ کی مقدس در سے واپس تشریف لا رہے ہیں. اور ظاہر بات ہے جہاں پاکیزگی ہو، جہاں پاکیزگی ہو تو وہ ایسی جگہ ہے کہ خود بھی پاک ہے اور جو جاتا ہے اسے بھی پاک کر دیتا ہے. ان کی آنکھیں جن آنکھوں نے گنبد خضرا دیکھا، کعبہ معظمہ دیکھا، زمزم شریف کا پانی پیا، صفا اور مروہ کے پہاڑ دیکھے، غرض ساری برکتیں جو وہاں موجود ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کے بعد عقیدت کے ساتھ میں ان کا بوسہ لیا. تو اس طرح سے آنکھوں کے ساتھ ساتھ پورا جسم پاکیزگی میں نہا جاتا. ہر جانے والے کو مبارک ہو، جو جائے اس کو مبارک ہو، جو گیا اس کو مبارک ہو، جو جانے کا ارادہ رکھتا ہو اس کو مبارک ہو. علامہ اقبال صاحب کے اس شعر سے ابتدا کر رہا ہوں. یا رسول اللہ لوح بھی تو قلم ابتدا، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. یا رسول اللہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہوا. تیرا شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام. میرا قیام بھی لے جا، میرا سجود بھی لے جا.
ان کے کہنے کا مطلب سمجھے نہیں سمجھے، میں سمجھا. لو کے معنی ہوتے ہیں تختی، اور لو اس کو کہتے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کی تقدیریں لکھ رکھی ہیں. کائنات کی تقدیریں جہاں لکھی ہوئی ہیں اس کا نام ہے لوح. اور قلم، نون والقلم وما یسطرون، اور قلم اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے اس کو پیدا کیا اور کہا کہ اس لوح میں لکھو. تو اس نے کہا کیا لکھوں؟ کہا جو ہو چکا ہے وہ بھی لکھ، اور جو ہونے والا ہے قیامت تک وہ بھی لکھ. تو ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یا علامہ صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، قلم بھی آپ ہی ہے، لوح بھی آپ ہی ہے، تیرا وجود الکتاب، آپ ہی کے ذریعے سے ساری، یعنی آپ ہی کتاب ہے، آپ ہی کتاب ہے، آپ ہی پہ لکھا ہوا ہے، اور آپ ہی نے لکھا ہے. جیسا چاہیں جس کے لیے لکھیں اور جیسا چاہیں جس کے لیے مٹا دیں. گنبد عابدینہ رنگ تیرے محیط میں غبار، یہ کائنات، یہ جو عالم، یہ سارا جہاں تیرے علم کے احاطے میں ایسے ہے جیسے ایک پانی میں بلبلا. غبار کے معنی ہوتے ہیں بلبلا. اور پھر فرماتے ہیں کہ شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام. یہ تو اردو ہے. شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، یعنی آپ کی تعظیم اور محبت نماز پڑھتے سمے اگر میرے دل میں نہ ہو تو میرا قیام بھی حجاب، یعنی میں کھڑا ہوں مگر اندھا ہوں، میرا سجود بھی حجاب، سجدہ کر رہا ہوں مگر اندھا ہوں. اور بینائی کب آئے گی؟ جب آپ کی محبت دل میں آئے گی، تب نماز بھی ہو جائے گی. آپ کے بغیر نماز کا کوئی مقصد و مطلب نہیں ہے. اب آئیے آپ کا سلسلہ ہے جوڑیے ذرا میرے حضور کی پیدائش اور آپ کی آمد کا سلسلہ چل رہا ہے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے کہتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. کہتا ہے کن ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، فیکون تو ہو جاتا ہے. تو جب اس نے ارادہ کیا سب سے پہلی مخلوق بنانے کا، تو ارادہ کے بعد نیت کے بعد نقشہ ہوتا ہے. ہم اپنے حساب سے سمجھا رہے ہیں بھائی، ورنہ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے نا. خدا پاک ہے سب چیزوں سے، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے پہلے ارادہ کرتا ہے. نماز پڑھنے کے لیے ارادہ کیا آپ نے، چلے وضو بنایا، پھر آپ نے نیت میں نماز کی، اور نیت کے بعد میں پھر عمل آیا. پہلے ارادہ پھر نیت ہے نا. اور نماز کا نقشہ بھی آپ کے دل و دماغ میں ہے کہ کیسے نماز پڑھنا ہے. کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہونے کے بعد کیا پڑھنا ہے، پھر کیسے کرنا ہے، رکوع میں جانا ہے، سجدے میں جانا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ سارا نقشہ نماز کا آپ کے دل و دماغ میں بھرا ہوا ہے. اسی حساب سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں. تو جب سب سے پہلے مخلوق بنانے کا اللہ نے ارادہ کیا ہے نا، ارادہ شیئا ان یقول، اس سے کہا کن ہو جا فیکون، تو ہو گیا، بن گیا. تو جب یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے
یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، نہ انسان تھے، نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، ہے نا، کوئی چیز نہیں تھی، بس ایک اللہ کی ذات تھی، کنت کنزا بقیہ، وہ ایک ایسا خزانہ تھا جو چھپا ہوا تھا، اور جب اللہ نے چاہا کہ اس خزانے کو لوگ جانیں تو اللہ نے فخلق نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ تو یہ اس زمانے کی بات کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں بہت ساری باتیں میں آپ کو بتا چکا اگر یاد ہوگا۔ اب میں آج یہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ عالم بشری میں انسانی شکل میں، تو یہ مت سمجھ لینا کہ حضور انسان ہے، انسان ہے مگر کیسے انسان ہے؟ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے، انسان نہیں، انسان کوئی انسان ہے، انسان نہیں، انسان وہی انسان ہے۔ یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے، قرآن پڑھو گے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ ہماری ایمان ہے، قرآن تو ایمان بتاتا ہے یہ، اور ایمان کہتا ہے یہ میری جان ہے۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرکار۔ تو اب عالم بشری میں نور کو اللہ نے پیدا کیا اپنے لیے، دھیان سے سننا میری بات کو، یہ باتیں کہیں اور نہیں ملیں گی آپ کو۔ نور کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا، اور جب لباس بشر میں بھیجا تو ہمارے لیے، ہمارے لیے، کیونکہ اگر نور آتا تو آپ اس سے مانوس کیسے بولو، کیسے اس کے قریب جاتے ہیں؟ آپ کے ہمت ہوتی ہے ہمارے پاس؟ سورج سے آگ لگانے کی ہمت ہے؟ بولو، نہیں۔ تو یہ قدرت سے خدا جنت میں کیا نہیں تھا؟ فرشتے نوری مخلوق تھی، غلمان تھے، حوریں تھی، بڑی خوبصورت عورتیں تھیں، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، نہ کھانے کی، نہ صرف گیہوں کا درخت پر تھا، اس کے قریب بھی بچ جانا، یہیں رہو، تمہارا یہاں رہنا ہے، جنت میں رہنا، اللہ نے فرمایا یہیں رہو، لیکن یہ گیہوں کا جو درخت ہے نا، اس کے پاس مت جانا، اس کو مت کھانا، باقی سب چیزیں تمہارے لیے، پوری جنت تمہارے لیے، حوریں بھی ہیں بڑی حسین و جمیل۔ اگر وہ یہاں جھانک دیں، اگر وہ جھانک دے وہاں سے جنت سے زمین میں صرف جھانک دے تو سورج کی روشنی ختم ہوتا ہے، اتنی حسین ہے۔ تو غلمان ہے، فرشتے، نوری مخلوق، کیا نہیں ہے وہاں، اس چیز کا انتظام نہیں ہے نا۔ اقبال صاحب بولتے ہیں، علامہ صاحب، بروز حشر دیکھنا میں جاؤں گا جنت، بروز حشر دیکھنا میں جاؤں گا جنت میں، وہاں سے آئے تھے آدم وہ میرے باپ کا گھر، وہاں سے آئے تھے آدم وہ میرے باپ کا گھر ہے۔ باپ کے گھر میں کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد مسلمان سیدھا ہو گیا۔ تو کیا چیز نہیں تھی مگر من نہیں لگ رہا، سب کچھ تھا مگر من نہیں لگ رہا، مایوس رہتے تھے، طبیعت لگ نہیں رہی تھی، چہرے پہ وہ خوشحالی، وہ شادابی نہیں رہتی تھی۔ تو اللہ کو تو سب معلوم ہے نا کہ آدم مایوس کیوں ہیں۔ میری سب سے پہلی مخلوق جو ہے جس کو میں نے نور سرکار کا سب سے پہلے پیدا ہوا، ہاں دھوکہ مت کھا جانا، بار بار جو باتیں آ رہی ہیں، لیکن بشری شکل میں جو پیدا ہوئے ایک پیغمبر وہ سب سے پہلے آدم ہے۔
ابو الانبیاء، ابو الانسان، سارے انسانوں کے بعد. تو یہ مایوس کیوں ہے؟ کیا بات ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مایوسی دور کرنے کے لیے، وہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ ان کا یہ اس لیے نہیں لگ رہا ہے کہ ان کے جیسا کوئی نہیں ہے، جیسے یہ ہیں ویسا کوئی نہیں، نوری مخلوق ہے. یہاں جنت میں نوری مخلوق ہے اور یہ خاکی ہیں، تو اب خاکی کا میل جو ہے نوری مخلوق سے نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ سوئے تو وائن پسلی سے فرشتوں سے کہا کہ ان کی وائن والی پسلی کو چاک کرو، اور جب چاک ہوا تو وہاں سے حسین و جمیل خوبصورت عورت نکالی گئی. اسی لیے ان کو حوا بولتے ہیں. حوا ان کا نام کیوں ہے حوا؟ حوا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ زندہ انسان سے نکالے. سبھی چیز سب آدمی سب زندہ ہی سے نکلتے ہیں، لیکن آدم کی زندگی کا جو معاملہ تھا اور ان کا جو حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش تھی وہ انسانی سسٹم سے بالکل الگ تھا. اب آدم کے یہاں کیا جہاں پیٹ میں کیا ہو پہلے سے تکلیف بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ بنا دیا سسٹم. تو جیسے ہی پیٹ چاک کیا فرشتوں نے تو ماں حوا نکل پڑی وہاں سے. تو جو مائی حوا نکلی نا، تو ہمارے یہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو چھوٹا رہتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے 15-20 سال تک، اس کے بعد جوان ہو جاتا ہے. جوان ہونے میں لگتا ہے نا سمے، لیکن ماں حوا پیدا ہوتا ہے جوان ہو جاتا ہے. پیدا ہوتے ہی جوان، مطلب پیدا کرنا کہا جائے اس کو. ان کو نکالا فرشتوں نے رکھا اور وہ جوان. یہ آرام سے سو کے ابھی اس کا سر بھی سل دیا. آپریشن جو ہوا تھا اس میں سب کیا کیا کر دیا گیا، ٹھیک ہو گئی. ان کو پتہ ہی کیا ہوا کیا نہیں ہوا. جب دیکھا مائی ہوا بیٹھی ہوئی ہے، اپنے جیسا بشر دیکھا، اپنے جیسا انسان دیکھا. بہت دن کے بعد دیکھا. جنت میں رہتے رہتے بہت دن رہے، اداسی دور ہو گئی، چہرہ کھل اٹھا، آنکھوں میں چمک آ گئی. دوڑے ہوئے ہم ماں ہوا کے پاس پہنچے. ندائے یادا، ہاتھ مت لگا دینا میری بندی کو، ہاتھ مت لگا رہا. رک گئے، وہیں رک گئے. کہا ہے میرے مالک اتنے دنوں کے بعد میں ایک میرا جیسا ہمجنس آج جنت میں لکھا ہے اور اس پر بھی پابندی. ہاں پابندی ہے، پہلے نکاح پڑھ لو اس کے بعد ہو جائے گا. تو فرشتوں نے نکاح پڑھا تھا. کہا یار مہر ادا کرو. تو مہر کیا ادا کرو؟ اب وہاں تو نہیں چاہیے سب معاملہ، نوٹ ووٹ کا والا معاملہ تو نہیں کرنا. تو کہا ایسا کرو کہ 10 مرتبہ میرے محبوب پر درود پڑھو. یہی مہر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کلمتان حبیبتان الی الرحمن وخفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے. زبان پر بولنے میں بہت آسان ہے اور جب میزان میں رکھے جائیں گے تو بہت بھاری ہو جائے گا. بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث ہے. بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث ہے. تو وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ 2 کلمے جو اس کو پڑھے گا تو اللہ کو بہت پسند نہیں ہوگا اور زبان میں بولنے میں بہت آسان ہے نا آسان. اور جب یہ میزان میں جائیں گے تولے جائیں گے تو میزان کا جو پلہ ہے بہت وزندار ہو جائے گا. سبحان اللہ، یہی سبحان اللہ، یہی بات. سبحان اللہ الحمدللہ. تو 10 مرتبہ درود پڑھ دو، تمہارا جو ہے کیا کہتے ہیں ہفتے مہر ادا ہو جائے گا. وہاں بھی حضرت آدم سے درود پڑھوائی جا رہی ہے اور مہر اس وقت تک ادا نہیں ہو رہا ہے جب تک مصطفیٰ پر درود. ابھی سرکار آئے نہیں ہے.
ابھی دنیا میں تشریف لائے نہیں ہیں، آدم جانتے بھی نہیں ہیں یہ کون ہے، صرف اللہ جانتا ہے، صرف اللہ، نفس کے اول، نفس کے اول آدم کا وجود بھی انہی کی وجہ سے ہے۔ آدم تم کو میں نے اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ میرے محبوب کو پہچانا جائے۔ تو نسل میں تمہاری ہے، تمہیں سے پیدا ہوتے ہو، لیکن دنیا میں آنے کے اعتبار سے تم ان کے باپ ہو، لیکن تم کو پیدا میں نے اس لیے کیا ہے کہ ان کی وجہ سے پیدا کیا ہے، تو ان کی وجہ سے پیدا کیا تو وہ تمہارے باپ، سمجھ رہے ہو میری بات؟ تو اللہ تبارک کو میں آج جو ذکر کر رہا ہوں آپ سے کہ جب سرکار کو لباس بشری دنیا میں بھیجا گیا، جیسے ہی آپ نے دنیا میں قدم رکھا انقلاب، دنیا بدل گئی، کعبے کو خود عہدے گر گئے، بڑی مضبوطی کے ساتھ میں رکھے گئے، 300 سال کعبہ بڑا بڑا تھا، عہدے ہو گئے، سر کے بل گر گئے۔ مکے کے لوگ پہنچے، کہا یہ کیا ہو گیا، ان کو کس نے گرایا، کھڑا کیا پھر گر گئے، پھر کھڑا کیا پھر گر گئے، دوبارہ کھڑا کیا پھر گر گئے۔ تو آپ نے کہا انہیں گرا رہیں گے، بڑے عقل مند تھے وہ لوگ، ایسا لگتا ہے دنیا میں انقلاب آنے والا ہے، اب یہ پتہ لگاؤ کہ ہوا کیا ہے، اب یہ پتہ لگاؤ کہ ہوا کیا ہے۔ دریائے ساوا جو زمانے سے بہ رہا تھا خشک ہو گیا، دریائے ساوی جو خشک پڑا ہوا تھا بہنے لگا، آتش کرئی ایران جو 1000 سال سے ایک لمحے کے لیے نہیں بجھا تھا، پوری آگ بجھ گئی، حضور آئے وہ پوری آگ بجھ گئی، پانی بن گئی۔ کسرا کے جو سپر پاور تھا اس زمانے کا، اس کے محل میں زلزلہ آ گیا اور اس کے محل میں 14 تنبورے بنے ہوئے تھے، وہ 14 تنبورے ٹوٹ کے گئے، انقلاب آ گیا ساری دنیا میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے جانوروں کو زبان عطا فرمائی، گویائی عطا فرمائی، اور اس کے بعد مشرق کے لوگ، مشرق کے جو جانور تھے وہ مغرب کی طرف بھاگے، اور جو مغرب کے تھے وہ مشرق کی طرف بھاگے، جو شمال کے تھے وہ جنوب کی طرف بھاگے، اور جو جنوب کے تھے وہ شمال کی طرف بھاگے، اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، مبارک ہو، مرحبا مرحبا کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انقلاب برپا ہو گیا۔ ابھی سرکار نے قدم رکھا ہے، ابھی سرکار نے قدم رکھا ہے کہ اللہ کی یاد آنے لگی، لوگوں کو مرحبا کی آواز گونجنے لگی اور دنیا میں انقلاب آ گیا۔ جیسے ہی کسرا کے تنبورے گئے اور اس کا محل جو ہے زلزلے میں آیا، اس نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد کہا یہ کیا ہو گیا؟ تو جو وہاں کا سب سے بڑا قادر تھا، عالم تھا، جو تورات اور زبور کا جاننے والا تھا، انجیل کا جاننے والا تھا، اس کو بلایا گیا دربار میں، کہا آپ پتہ لگائیے ایسی کوئی نشانی ہے کہ میرے مکان میں، میرے محل میں زلزلہ آ جائے گا، میرے لیے 14 تنبورے گر جائیں گے؟ تو پھر اس نے ڈھونڈا اور انجیل میں، انجیل شریف ہے نا، آسمانی کتاب یہ بھی ہے، لیکن آج کی جو انجیل ہے جس کو انہوں نے بدل ڈالا ہے وہ نہیں ہے نا، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اس انجیل کی بات کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتا، اس نے اس انجیل کو کھنگالا تو کہا ہاں ایک تبدیلی رونما ہوئی ہے دنیا میں۔ بادشاہ وہ ستارہ جو حضور صلی اللہ علیہ آخری نبی کے آنے پر طلوع ہوگا، ابھی تک جو طلوع نہیں ہوا تھا وہ طلوع ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی آخر الزمان پیدا ہوگا، یہ اس کے اثرات ہیں۔
تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا یہ مجھے نہیں معلوم۔ ایک عبد مسیح کر کے بہت بڑا پادری تھا، ان کے مطلب کیا کہتے ہیں حلقے کا جو بہت بڑا عالم تھا، اس کو بلایا گیا، کہا آپ اس کا حل ڈھونڈیے۔ اس نے کہا میرے پاس اس کا حل نہیں ہے، میں ایک آدمی کا پتہ بتاتا ہوں، اس کا نام تھا ستیش۔ وہ گوشت کا ایک لطفہ تھا، نہ اس کے ہاتھ تھے نہ پیر تھے، اور وہ ایک دم گوشت کا لطفہ تھا، لیکن وہ غیبی خبریں دیتا، وہ پھگے کی طرح پھول جاتا تھا، لوگ اس کو اتنا پریشان کرتے تھے کہ وہ پھگے کی طرح پھول جاتا تھا، اور اس کے بعد وہ شروع کر دیتا۔ اب بڑی باتیں اللہ تعالیٰ دیکھیے، یہ خدا کا کام، جس کو جو چاہیے۔ تو وہ کہیں باہر چلا گیا، وہاں ڈھونڈنے کے لیے اس کو گئے، اور اس کے بعد بتایا کہ یہ صورت حال پیدا ہو گئی ہے، بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو عجیب اتفاق تھا کہ وہ نزا کے آ گیا، یعنی مرنے کے قریب۔ کہاں آئے ہو؟ جب میں مرنے کے قریب ہوں، اب مجھ سے غیبی باتیں پوچھ رہے ہو، لیکن میں بتاؤں گا میرے پاس کچھ وقت ہے، جلدی سے سن لو۔ تو اس نے بتانا شروع کر دیا کہ سنو، اب ایران کی بادشاہی ختم ہو گئی، صرف 14 بادشاہ ہوں گے بس، اور ہر بادشاہ کمبورے کی طرح ٹوٹتا ہوا چلا جائے، دنیا میں انقلاب برپا ہو جائے، اسلام کی فرما روائی ہو جائے، اللہ کے نبی کا ڈنکا بجے، سارے انبیاء مصطفیٰ کا کلمہ پڑھیں، ہر کتاب منسوخ ہو جائے گی، ساری آسمانی کتابیں منسوخ ہو جائیں گی، ہر رسول کی رسالت تو باقی رہے گی، لیکن وہ کلمہ مصطفیٰ کا پڑھے گا۔ اب ایک ہی رسول ہوگا، ایک ہی کتاب ہوگی، ایک ہی دین ہوگا، اور ایک ہی پورا قانون ہوگا، اس کے علاوہ قیامت تک اور کچھ نہیں ہوگا۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی رسول نہیں آئے گا، اور دنیا میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اب عرب کے گھوڑے پوری دنیا میں دوڑتے ہوتے، اس نے یہ خوشخبری بتائی، اور جب اس کے بعد وہ آیا عبد المسیح بادشاہ ایران کے پاس میں، کیا خبر لے کے آئے ہو؟ کہا صرف 14 آدمی تمہارے بادشاہی کرے۔ تو اس نے کہا، تھوڑا اطمینان کیا اس نے کہ 14 آدمی بہت ہوتے، ارے 50 سال بھی اگر انہوں نے حکومت کیا تو 700 سال تک حکومت کریں گے اپنے اندر، لیکن بہت جلدی تاج کے پتوں کی طرح اتنی جلدی اسلام پھیلا۔ میرے مصطفیٰ کی عظمت و بزرگی اور ان کے معجزات پر آپ غور فرمائے میرے دوستوں، یہ گھڑی بند تو نہیں ہے، ذرا غور فرماؤ آپ۔ حضور نے 40 سال تک زبان نہیں کھولی، مکے میں 40 سال تک زبان نہیں کھولی، اسلام نہیں بتایا، لیکن اپنا کردار بتایا، اپنے آپ کو بتایا۔ ایسے ماحول میں رہ کر جہاں فحاشی، فسق و فجور، عریانیت، گندگی، برائیاں، جھوٹ، مکر، فریب، چغلی، ہر برائی اس ماحول میں موجود تھی، مگر میرے مصطفیٰ ہر برائی سے پاک، اپنا کردار پیش کیا۔ دنیا دیکھ رہی ہے، قرآن بعد میں آیا، 40 سال کے بعد قرآن آیا غار ہرا میں، 40 سال تک مصطفیٰ نے قرآن بعد میں آیا، مصطفیٰ نے 40 سال قرآن بن کے دکھایا، اور پھر قرآن اترا تو پڑھ، پہلے قرآن بن کے بتایا، اور پھر قرآن اترا تو قرآن پڑھ کے سنا دیا قرآن کو، اور جو دیکھتا تھا ہر آیت میرے مصطفیٰ پہ فٹ ہوئی، چاہے وہ صداقت ہو، چاہے وہ امانت ہو، چاہے وہ راست بازی ہو، چاہے وہ صداقت ہو، جہاں جہاں میرے مصطفیٰ جیسا جیسا میرے سرکار کرتے رہے ویسا ویسا قرآن اترتا تھا۔ یہ کمال تھا میرے مصطفیٰ کا، آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔
چند دنوں کے بعد میں اسلام کا بول بنا، صرف 10 سال مکے میں، کتنے سال؟ صرف 40 سال کے بعد میں آپ نے اعلان فرمایا قرآن کا، 40 سال کے بعد غار حرا میں قرآن اترا اور وہ 23 سال تک اترتا رہا، تو مکے میں کچھ آیتیں اتری، کچھ قرآن کا حصہ اترا مکے میں، اور مکے میں رہنے کی آپ کی مدت کتنی ہے؟ 10 سال، اور اس کے بعد ہجرت کر کے آپ مدینہ چلے گئے تو وہاں کتنی ہے؟ 13 سال۔ 10 سال اور 13 سال کل کتنا بنا؟ 23 سال۔ صرف 23 سال آپ نے تبلیغ فرمائی، اور اس 23 سال میں جب آپ نے اپنا حج فرمایا، حج فرض ہو گیا، حج جب فرض ہو گیا ہے نا، جب حج فرض ہو گیا تو آپ نے حج فرمایا، اور جب آپ جبل عرفات، یاد آیا سب آپ لوگوں کو، حاجی لوگوں کو یاد آیا جبل عرفات ہیں؟ تو جب جبل عرفات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھ کر کے دیکھا تو مسلمانوں کا اور صحابہ کرام کا ٹھاٹ میں مارتا ہوا سمندر تھا، تو سارے لوگ نہیں دکھ رہے تھے، تو اونٹنی کو لا کے کھڑا کیا گیا۔ حضور جب کھڑے ہوئے تو حالانکہ پہاڑ کافی اونچا ہے اور سارے لوگ نیچے کھڑے تھے، لیکن پھر بھی آپ کو پورے لوگ نہیں دکھ پا رہے تھے، تو اونٹنی کو لایا گیا اور اونٹنی پر آپ کھڑے ہوئے، اونٹنی پر آپ کو بیٹھایا گیا، اور اس کے بعد آپ نے اونٹنی میں بیٹھ کر اور وہ تاریخی خطبہ پڑھا جس خطبے کا نام ہے خطبہ حجۃ الوداع۔ وہ خطبہ آپ نے پڑھا، سبحان اللہ، انسانیت کا سب فخر سے اونچا، عظمت انسانیت کو تبالا کر دیا، بہت ساری چیزیں بتائی میرے مصطفیٰ نے، بہت ساری نصیحتیں کی میرے سرکار نے، اور اس کے بعد آخری میں ارشاد فرمایا کہ میں آج سے اچھی طریقے سے سن لو، آپ لوگ بھی سنو میری بات کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کوئی عربی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو گھوڑے پر کوئی فضیلت نہیں۔ میں آج مجد و شرف کے اس معیار کو اپنے پیروں تلے رکھوں گا۔ اگر کسی کو فضیلت ملے گی، کسی کو عظمت ملے گی، کسی کو بڑائی ملے گی، تو آپ نے قرآن کی اس مقدس آیت کی تلاوت فرمائی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے بڑا متقی ہوگا وہ سب سے زیادہ عظمت والا۔ دنیا کو بتا دیا میرے سرکار نے کہ میرے پاس آنا، میرے پاس جب آنا تو تقویٰ لے کے آنا۔ ایک شعر مجھے یاد آ گیا، سناؤ؟ محدث اعظم بن رحمت اللہ تعالی علیہ شرف نسب بھی موقوف، درود شریف، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد المدني الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم دائما أبدا۔ شرف ایمانی پر موقوف ہے شرف نسب، شرف ایمانی پہ موقوف ہے شرف نسب بھی۔ وہ لہد کے بھی ہاتھ لگانا تکبر سے، اس سے کو آپ سمجھے گا؟ نہیں سمجھے؟ میں سمجھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لوگوں دیکھو، شرف ایمان ہر چیز سے بالا۔ ابو لہب جو ہے حضور کا سگا چچا ہے کم وقت، اگر شرافت ملتی خاندان کی بنیاد پر، ذات پات کی بنیاد پر، گورے اور کالے کی بنیاد پر، تو ابو لہب کو بہت بڑا اونچا درجہ ملنا چاہیے تھا،
مگر وہ مستند کافر ہے. حضور کا سگا جگہ ہے مگر کافر ہے، مستند کافر ہے. اور وہ اتنا بڑا کافر ہے کہ اس کے کفر پر قرآن کی باقاعدہ یہ سورت اتر آئی. وقت زیادہ ہو جائے گا اگر میں چھیڑ دوں گا مسئلے کو. اب میں وہ سورت پڑھوں گا انشاءاللہ آنے والے جمعے میں، سمجھ رہے ہو نا؟ وہ سورت میں پڑھوں گا اور اس سورت پر اسی انشاءاللہ العزیز میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو لطف آئے گا. اس کی تفصیل بھی بتاؤں گا اور اس کے نازل ہونے کا موقع محل بھی بتاؤں گا آپ کو، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کا شان نزول کیا ہے. اور اس سورت کو بتا دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ اسے اچھی طریقے سے یاد کر لیں، اور یاد کرنے کے بعد میں بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہوگی. اس سورت کا نام ہے تبت یدا ابی لہب. بہت لوگوں کو یاد ہوگا. اب میں اس کی تفصیل بتاؤں گا، اس کا شان نزول بتاؤں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کو کیسا مستند کافر قرار دیا. لیکن کچھ اور باتیں بھی آج کی بتاؤں گا. کچھ باتیں اور بتاؤں گا کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام آئے تو تمہارے چہرے میں خوشی کے آثار نظر. اگر آثار خوشی نظر آ گئے تو وہ خوشی جو یہاں تم کو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوشی کو اتنا زیادہ مکمل ایمان کی شکل میں تمہاری قبر سے لے کر کے اور جنت تک اسے محفوظ رکھے گا. مستند کافر جو پوری صورت نازل ہوئی، حضور سمجھ کے نہیں، رسول سمجھ کے نہیں، اللہ کا نبی سمجھ کے نہیں. ابو لہب نے میں یہ واقعہ شاید بیان کر چکا ہوں. پورا خاندان بہت خوش تھا جب سرکار پیدا ہوئے. حضرت عبداللہ اس دنیا میں نہیں تھے. پورا خاندان اس خوشخبری کے لیے بے چین و بے قرار تھا کہ آمنہ بیوی کے یہاں کیا پیدا ہوتا ہے. پورا خاندان، عبد المطلب کا پورا 12 بیٹے تھے، آپ کے 12، عبداللہ بھی کے 11 رہ گئے تھے. بہت زیادہ بے تاب تھے اس خوشی کو پانے کے لیے. سب بچے عبد المطلب کے سارے لڑکے جو ہے صاحب اولاد تھے. سب کے پاس لڑکیاں بھی تھیں، لڑکے بھی تھے، لیکن حضرت عبداللہ جو سرکار کے والد محترم ہیں، ان کا پہلا بیٹا پیدا ہونے والا تھا، ہے نا. تو سب لوگوں کو اس خوشی کے آنے کا انتظار تھا. سب کو اس خوشی کا انتظار تھا. جیسے ہی یہ خبر پہنچی، خاندان کا حضرت بیوی کے گھر کی طرف دوڑ. ابو لہب نے بھی جب سنا یہ بات کہ حضرت عبداللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، یعنی میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو وہ بھی خوشی سے مچل گیا. رسول سمجھ کے نہیں، اللہ کا نبی سمجھ کے نہیں، بھتیجا سمجھ. تو دنیا میں یا آخرت میں، دنیا میں ہمارے رشتے تو چلیں گے لیکن اللہ کے رسول کا رشتہ نہیں چلے گا. یہ یاد رکھنا. وہ امام الانبیاء ہے. مثلا میں اگر مسلح میں کھڑا ہو جاؤں تو آپ نیت کیسے کریں؟ میرا بیٹا کھڑا ہے میرے پیچھے، میرا باپ بھی کھڑا ہے میرے پیچھے، میرا بھتیجا بھی کھڑا ہے. نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اپنے بھتیجے کے چلے، پیچھے ابا جی کے چلے. ارے ابا ہی تو ہے، صحیح بول رہے ہو، جھوٹ نہیں ہے. بھتیجا صحیح ہے، جھوٹ نہیں ہے. پوتے کے صحیح ہے، دادا گھر کھڑے ہیں، جھوٹ نہیں ہے، صحیح ہے. اگر چلے گی ہم امام بن جائیں تو تھوڑی دیر کی، اتنی دیر کے لیے امام ہے جتنی دیر تک نماز ہوتی ہے. نماز ختم ہوئی، ہم ختم ہو گئے. اب بھتیجے بھی ہو گئے، بیٹے بھی ہو گئے، سب ہو گئے، رشتہ شروع ہو گیا.
لیکن میرے مصطفیٰ کی امامت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ امام الانبیاء ہیں، انبیاء کے بھی امام ہیں، امت کے بھی امام ہیں، کسی رشتے کی بنا پر انہیں نہیں پکارا جا سکتا، اور رشتے کی بنا پر پکارو گے تو رشتہ تو ملے گا، ایمان نہیں ملے گا، ایمان نہیں ملے گا۔ تو وہ دوڑا، بہت زور سے دوڑا، خوشی مشرت تھی، عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، بھتیجا میرا پیدا ہوا ہے۔ اسی وقت اس کی لونڈی زوجیہ سے ٹکرا گیا، اور وہ لونڈی جو تھی اس نے خوشخبری دی کہ سنا تم نے کچھ؟ خوشی کی خبر سنی؟ کیا ہے، کیا ہو گیا؟ اسی وقت تیرے کو ٹکرانا تھا میرے سے، میں دوڑا ہوا جا رہا تھا آمنہ کے گھر میں۔ ارے کہا آمنہ کے گھر میں تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، اسی خوشخبری کو سنانے کے لیے میں دوڑ کے آ رہی تھی، نظر نہیں آیا تو اور میں ٹکرا گئی تیرے سے۔ بڑا خوش ہوا، بہت خوش ہوا، کیونکہ اس کو پہلے سے بھی پتا تھا، لیکن خوش ہو گیا اور کہا کہ تو نے مجھے اچھی خبر سنائی ہے، جا تجھے آزاد کرتا ہوں، تجھے آزاد کرتا ہوں۔ ہر پیر کے دن، ہر پیر کے دن اس کی اس انگلی سے جس سے آزاد کیا تھا صہیبہ، حضور کی خوشی میں پانی نکلتا ہے، جہنم میں ہے مگر پانی نکلتا ہے، اور اس پانی سے اپنی پیاس بجھا لیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں آپ کو۔ ہاں، تو اس نے کفر کی حالت میں یہ کام کیا تھا تو بھی اس کا عمل مقبول ہے، اور ہم ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کا نام سن کے خوش ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا عمل اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہوگا، کتنا مقبول ہوگا، اس کی مقبولیت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہر عمل مردود ہو سکتا ہے، نبی کی محبت کا عمل کبھی مردود نہیں ہو سکتا۔ تب آگے بڑھنے کے لیے آپ تیار رہیے، انشاءاللہ اگلے جمعے میں پھر ہوگا۔ آئیے اپنے دوستوں کے ساتھ آئیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔